حضرت لقمان کہتے ہیں، کتابوں میں ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بیٹے نے پوچھا تھا کہ چھپ کر گناہ کریں گے اللہ کو کیسے پتا چلے گا، تو انہوں نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کہیں ہوگی، اللہ اس کو لے آئے گا۔ آپ کو اس بات سے اتنا خوف آیا، اتنا ڈرے کہ جگر پھٹ گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ سے ڈرنے والے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ڈرنے والے، آپ نے دیکھا سنا ہوگا ہنڈیا جب ابلتی ہے تو آواز آتی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی اللہ کے خوف سے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے، جوش مارتا تھا ان کا، اللہ کی ہیبت، کانپتے تھے۔ آج ہمارے واعظ اثر کیوں نہیں کرتے؟ لفظ قرآن کے ہم پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں وہ آتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حال زبان پر قرآن ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے۔ مسجد نبوی میں، حرم شریف میں، کعبے میں بیٹھ کے ہاتھ میں تسبیح، سامنے کعبہ ہے مگر دھیان کہیں اور ہے، بازار میں ہے، ٹیلی فون میں ہے۔ یاد رکھیں یہ غفلت، وہ کسی نے کہا نا سبحہ در کف، یہ جس کو آپ تسبیح کہتے ہو نا، اصل اس کا نام سبحہ ہے، جس پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں، موتیوں کی مالا۔ در کف، ہاتھ میں موتیوں کی مالا ہے جس کو تسبیح کہتے ہیں۔ توبہ بر لب، زبان پر توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دل پر از ذوق گناہ، اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا، زبان سے استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، کعبے میں بھی بیٹھے ہوئے، مگر دل گناہ کی لذت سے، مزے سے بھرا ہوا ہے، تو بتائیے کیا ہوگا؟ تاثیر قرآن کی ایک مرتبہ اللہ کہیں، آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس کے اثر کا اندازہ نہیں، مگر ہماری زبانیں جھوٹ بول بول کے، غلط کھا کھا کے بے اثر ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص بیٹھا تھا گھر کے باہر، گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا، آپ نے فرمایا میں کھول دوں؟ اس نے کہا بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا، وہ بڑا خوش ہو گیا، یہ تو نسخہ ہاتھ آ گیا ہے، بسم اللہ پڑھی ہے، تالا کھل گیا۔ گھر والے پھر کہیں گئے، تالا لگا گئے، یہ پھر آیا، آ کے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تالا نہیں کھل رہا، ایک بار، دو بار، تین بار، صحیح طرح کر کے پڑھوں، نہیں کھل رہا۔ بابا صاحب نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، کھل گیا تھا۔ وہ تالے سے اس طرح لگا ہوا، کسی نے دیکھ کے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یار اس طرح واقعہ ہوا تھا، بابا صاحب نے بسم اللہ پڑھی تھی، تالا فوراً کھل گیا تھا، میں 100 بار پڑھ چکا ہوں، نہیں کھلا۔ اس نے کہا بسم اللہ وہی ہے، اس کی برکت بھی وہی ہے، مگر منہ بابا صاحب والا بھی ہونا چاہیے، منہ بھی بابا صاحب والا ہونا چاہیے۔ اسی منہ سے گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پھر وہ اثر کہاں آئے گا؟
سچے دل سے اللہ کو پکاریں، دیکھیں اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت جی سر میں درد ہے، فرمایا کلمہ شریف پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا، کہنے لگا جی درد نہیں گیا، فرمایا پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا، کہنے لگا جی درد نہیں گیا۔ حضرت صاحب نے کہا دھیان سے پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا، درد نہیں گیا۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، جلال آ گیا، فرمایا کلمہ پڑھنے سے کفر نہیں رہتا، تیرا درد کیسے رہ گیا ہے؟ دل سے نہیں پڑھتے ہو، زبان پاک نہیں رکھتے ہو۔ اس نے پھر توبہ کر کے سچے دل سے پڑھا، درد ختم ہو گیا۔ ہمارے دلوں کو بھی تو تالے لگے ہوئے ہیں نا، ہم سچے ہو جائیں تو پھر بولیے، پھر بسم اللہ اثر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یقین کمزور۔ چلے آپ کو پہلے بھی سنایا ہوگا ایسے ہی لطیفہ، مولانا صاحب نے مسجد میں بیان کیا، بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ پاؤں رکھو تمہارے لیے فرش بن جائے گا۔ وہ ایک دیہاتی تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، شہر میں آ کے بیچتا تھا۔ کشتی پہ آنا، دریا پار کرنا، پھر کشتی سے جانا، اس کو پیسے لگتے تھے۔ اس نے کہا مولانا صاحب نے تو آج گر بتا دیا ہے۔ وہ واپس گیا، بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا پانی پہ، وہ فرش بن گیا۔ کہنے لگا میرے تو پیسے بچ گئے۔ روز آنے جانے لگا۔ ہفتہ 10 دن گزرے تو اس نے کہا جس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا ہے اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے، مولانا صاحب نے مجھے بتایا تو ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچاؤں۔ مولانا صاحب کے پاس آیا کہ جی آپ کی دعوت کرنی ہے، کھانا کھلانا ہے آپ کو، چلیں میرے ساتھ۔ بہت اچھا، چلو۔ دریا کے کنارے آئے، کشتی بھی نہیں ہے، پل بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا دریا کیسے پار کریں گے؟ اس نے کہا دعوت کیوں کر رہا ہوں آپ کی، اسی لیے تو دعوت کر رہا ہوں، آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا، میں روز آتا جاتا ہوں۔ اچھا جاؤ میرے سامنے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، گیا، مولانا صاحب دیکھ رہے، واقعی یہ تو جا رہا ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو آپ کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کوئی رسی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ان کا میری کمر پہ باندھ لے، کہیں میں ڈوب گیا تو نکال لینا۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پاؤں رکھا، وہ سیدھا پانی میں۔ تو مولانا صاحب یہ کیا؟ فرمایا مسئلہ میں نے ہی بیان کیا ہے، بالکل صحیح کیا ہے، مگر تیرے جیسا ایمان میرے پاس نہیں ہے، یقین کی جو دولت تیرے پاس ہے وہ میرے پاس ہے۔ مسئلہ میں نے ہی بیان کیا، میرے اندر کی حالت کمزور ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا وہ دیکھ رہا، وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے اگلی وصیت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ۔ نماز اگر سب کہہ دیں گے تو بڑی مہربانی، نماز۔ یہ لفظ قائم جو ہے یہ ہمیں یاد نہیں ہے، نماز کا لفظ تو یاد ہے، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ نماز قائم رکھو، برپا رکھو۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت روزانہ، اس کے تمام لوازم، لازم کی جمع لوازم، جو بھی چیزیں اس کے ساتھ لازم ہیں پابندی کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہنا، قائم رکھنی، اسٹیبلش۔
ریڈ اور چیز ہے، اسٹیبلش اور پڑھنا اور چیز ہے، قائم رکھنا اور چیز۔ یہ جی 8 کے نمازی ہیں، 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں، یہ ٹھاٹھ کے نمازی ہیں، موڈ ہوا تو پڑھ لی ٹھاٹھ۔ یہ جی کاٹھ کے نمازی ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، کاٹھ چارپائی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ 360 کے سال کے بعد عید پڑھتے ہیں۔ قائم رکھنی ہے روزانہ 5 وقتہ۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے سجدوں کی، تم نہ بھی کرو، فرشتے ہیں کرتے ہیں اس کی عبادت، نافرمانی نہیں کرتے، مگر وہ تمہیں دیتا ہے، نوازتا ہے، اس کے آگے جھکتے ہو تو بڑی مہربانی فرماتا۔ اے بیٹا نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے۔ کس بات کا؟ سب کہیں میں نے جو کہلوایا ہے اس بات کو سمجھیں کہ میں نے آپ سے کہلوایا تھا، اچھی بات۔ اب اچھی کی جو تعریف آپ کر لیں کہ اچھی کس کو کہتے ہیں، باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، پیر ہو، غلط بات کا حکم دے گا تو کیا مانی جائے گی؟ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو۔ بری بات سے جی ناراض ہو جائے گا اگر منع کریں گے، جی برا لگے گا اس کو، لحاظ آ گیا۔ اللہ کو ناراض کر دو، نبی کو ناراض کر دو، اس کے دشمنوں کو راضی کرو۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ سود لینا دینا اللہ سے، اس کے رسول سے جنگ ہے یا نہیں؟ کتنے فخر سے آپ کی گورنمنٹ لیتی ہے اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ راضی تو اللہ کو کرنا تھا، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھا جائے، مگر تم غیروں کو راضی کر رہے ہو۔ اس وقت فلسطین جو حال ہے، تمام مسلمان 1.5 ارب کے قریب مل کر 56 سے زیادہ ملک، مسلمان ملک، اللہ کو راضی کر رہے ہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں، رسول کو راضی کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اور جانا سب کو جنت میں، مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ اچھی بات کا حکم دینا۔ اب اسکول کالج ہو اور اس میں کہا جائے کہ جی ڈانس سکھائیں گے، موسیقی سکھائیں گے، آپ کو غلط باتیں سکھائیں گے، تو جو ایسا کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں؟ اونچی مگر آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بچوں کو ڈانس سکھایا جائے، موسیقی سکھایا جائے، گند سکھایا جائے۔ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر۔ قرآن ہے، اللہ فرما رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تکلیف تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ کون سے کام ہیں؟ آپ جو کچھ بولتے ہیں کرتے ہیں آپ بھول جائیں گے، اللہ کے ہاں سب ریکارڈ ہو رہا۔ چھپ کر
کھلے عام کیا کہا کیا کیا. کچھ چھپا ہوا نہیں اس سے. نماز کیسے پڑھی ہے، وضو کیسے کیا ہے، ارکان کیسے ادا کیے، کس کو کیا سکھایا ہے، کس کو کیا، کس سے روکا ہے. جائز نیک چیزوں سے روکنے والے. نبی پاک کا نام چومنا جائز نیک کام. کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب سے، جس کو دست بستہ کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر سلام پیش کرنا جائز نیک کام. درود و سلام نیک کام. ایصال ثواب نیک کام. 11ویں نیک کام جو ان سے روک رہے ہیں، جو ان سے کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ نیک اور جائز کاموں کو غلط کہہ رہے ہیں. تمہیں نہیں کرنا نہ کرو، مگر جائز اور نیک کام کو غلط کہہ کے خود بھی اپنے لیے وبال کرتے ہو، دوسروں کو گمراہ کر کے ان کا وبال بھی لیتے ہو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور تم کتابوں میں لکھو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، معاذ اللہ. تم معاذ اللہ لکھو شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ معاذ اللہ. بولو کیا یہ ایمان ہے؟ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کا نام چومتا ہے، اس کے پاس دلیل موجود ہے. تم کہہ رہے ہو نہیں یہ جائز نہیں ہے. تو جائز کام کو ناجائز کہہ کے تم کیا کر رہے ہو؟ اچھا سب کو پتا ہے کہ جی 2 فرشتے ہیں نیکی بدی لکھ رہے ہیں. مانتے؟ پوچھ رہا ہوں. اب کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے ہیں؟ اونچی. تو جو لوگ نبی کے نام کو چومنے سے روک رہے ہیں، نیکی کا فرشتہ لکھ رہا ہے یا برائی کا فرشتہ لکھ رہا ہے؟ کبھی سوچا تم نے کس سے روک رہے ہو؟ تم جس کو چاہو چوم لو. ہم نبی کا نام چوم لیں تو تمہیں اعتراض. نہیں چومنا چاہتے ہو نہ چومو. جو چوم رہے ہیں ان کو کیوں کہہ رہے ہو کہ غلط ہے؟ اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو. برائی سے، جوئے سے روکو. وہاں جا کے تبلیغ نہیں کرتے، شراب خانے میں جا کے تبلیغ نہیں کرتے. سنیوں کی مسجد میں آ کے سنیوں کو روکتے ہیں، مزاروں پہ جا کے سنیوں کو روکتے ہیں. کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. جو تیرے سیدھے راستے پر ہے نا ان کو بہکاؤں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ، ان کو گمراہ کروں گا. کیوں کہ جو غلط ہیں وہ تو ہیں ہی غلط. بگاڑنا تو ان کو ہے نا جو سیدھے راستے پہ ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ وہ جو شراب خانے میں ہے، جوا خانے میں ہے، یا گناہ کے کسی کام میں ہے تو شیطان کے کام پہ لگا ہوا ہے. وہ کن کو بگاڑنا چاہتا ہے؟ جو سیدھے راستے پہ ہے. سنیوں کی مسجد میں آئیں گے، سنیوں کے پاس جائیں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز. ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کا کام کر رہے ہیں؟ حکم کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو. اور یہ الٹا کر رہے ہیں. یہ برائی کا حکم دے رہے ہیں، نیکی سے منع کر رہے ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نہیں جی ہم لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں. تو یہ بھلا کر رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں
بیٹا نماز قائم کر، کیونکہ سب سے مکمل اکمل عبادت اور نفس کی علم و اعتقادیات کے بعد من حیث العمل تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہو گئے، آسان کر کے بولتا ہوں۔ یہ جو آپ کا نفس ہے نا، خواہشات ہیں، آپ کی ذات ہے، عقیدوں اور علم کے بعد اب عمل کی باری ہے، اور عمل کی تکمیل کب ہوگی؟ جب اللہ کے آگے جھکیں گے۔ آپ وضو کرتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں مسجد میں، آپ کو خیال رہتا ہے میرے کپڑے پہ کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ وضو کے بعد آپ کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے منہ میں کوئی غلط جملہ نہ آئے۔ یہ جو سارا کچھ ہے، آپ کو بتائیں اللہ سے قریب کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے شروع ہوا ذکر شرک سے روکا، میں شرک کے حوالے سے بتا چکا ہوں۔